اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا کانوا بآیاتنا یوقنون۔ صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر۔ عزیزان محترم، بات یہ کہ شب عاشور کا آغاز ہو گیا، اور ہمارے بچپن میں تو یہی ہوتا تھا کہ صرف مصائب ہوتے تھے، لیکن اب ظاہر ہے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ پوری مجلس پڑھنی پڑتی ہے، کیونکہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں بیان کیا جانا ضروری ہوتا ہے۔ بہرحال دعا کی رات تو نہیں ہے، ہم لوگ اس شب سے لے کر عاشور تک اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگتے، لیکن بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اب نماز میں دعائے قنوت تو پڑھنا ہے نا آپ کو، تو دعائے قنوت میں تو دعا آپ کو مانگنی ہے، وہ حصہ ہے نماز کا، بحث ان سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بعض زیارتیں پڑھتے ہیں تو زیارتوں میں بھی دعا کا حصہ آ جاتا ہے، بعض افراد کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں اس میں بھی آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی حصہ، بعض افراد پوری ملت کے لیے حفاظت کے لیے کچھ دعائیں پڑھتے ہیں۔ یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ ہماری قوم میں ایسے ایسے چاہنے والے آپ کے قوم کے موجود ہیں کہ جو اس رات بھی دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار ان شیعان حیدر کرار کی حفاظت کرنا، ان عزاداروں کی حفاظت کرنا۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کچھ چیزیں استثناء ہیں، جیسے کوئی وظائف ہیں، کچھ ایسی عمومی دعا ہوتی ہے کہ سب کے لیے کیا جائے، یا مثلا ہم دعائے فرج پڑھتے ہیں امام زمانہ کے لیے، ہے نا، یہ سب پڑھتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ویسے خاص طور پہ جیسے کوئی اپنے لیے دعا مانگتا ہے نا کہ بھائی مجھے نوکری اچھی مل جائے، مجھے گھانا مل جائے، میری تنخواہ بڑھ جائے، میرے بچوں کا رشتہ ہو جائے، یا کوئی جوان اگر میرا رشتہ، یہ ان دعاؤں کے لیے جو ذاتیات سے اپنے تعلق رکھتے ہو، منافع سے، ہمارا دل ہی نہیں مانتا۔ ظاہر جب گھر میں اتنے لاشیں پڑے ہوں کو اس کو دعا کا ہوش ہوتا ہے نا، تصور یہ ہے نا، یہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اور یہ تو وہ لاشیں ہیں جن کے سامنے ہماری میتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ہم تو وہ قوم ہیں کہ پروردگار سب کو سلامت رکھے، لیکن آپ جانتے ہیں صبح شام واقعات کہ اگر کسی کا شب عاشور یا عاشور کے دن مر جائے تو اس کا غم نہیں مناتا، نہیں روتا۔ آپ کو شاہد ہے، میں بھی شاہد ہوں، میں نے خود دیکھا، ہمارے ساتھ ہوا ہے، نہیں روتا۔ لے گئے صبح، دفنایا، بعد میں دیکھا جائے گا، دفنا لیا، لے جا کے جلدی سے دفنایا، کیوں؟ جلوس میں جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ زہرا کے بیٹے کا غم ہر غم سے بڑا ہے نا، لہٰذا ہمارے یہاں کچھ نہیں ہوتا۔ اور اگر عشرے کے دوران کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ جانتے ہیں کوئی سوئم بھی نہیں کرتا، نہیں، کیونکہ مولا کے ایام ازاں ہے نا۔ تو یہ خدا کا شکر ہے، یہ ہماری قوم کا خاصہ ہے کہ ہر چیز پر ترجیح ہے غم حسین، ہر چیز سے بالا تر ہم نے رکھا ہے کس چیز کو؟ غم حسین کو۔ لیکن میں ہمیشہ 9 کی شب میں شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر آج اس وقت وہ شکریہ بھی مختصر سا، بس ایک جملے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے بھی اس فرش اعضاء کو بچھانے میں خدمات انجام دی ہیں، پروردگار تو ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور جس نے یقیناً خلوص سے یہ خدمت کی ہے، کہیں کا بھی ہو، کوئی بھی ہو، خلوص سے یہ خدمت انجام دی ہے، انتظامات کی، اور جو بھی ہے سلسلے عزاداری کے پروردگار خلوص سے کی ہیں، بس اس کو بھی تو عزاداروں کے ساتھ ہی محشور کرنا، زہرا کے بیٹے کے عزاداروں کے ساتھ، بس اتنا کافی ہے، اس میں سب کچھ آ گیا، ٹھیک ہے؟ بس اب صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، تو میں آپ بات آگے بڑھوں۔ آئیے، بس ہم بات کر رہے تھے امامت در قرآن، ٹھیک، آج سمیٹنا ہے چند منٹ میں، کیونکہ میں نے عرض کر دیا شب عاشور ہے، زیادہ وقت کس کو دینا ہے؟ مصائب کو دینا ہے، مصیبت کو زیادہ وقت دینا ہے، لیکن اس کو سمیٹ لیں۔ ابھی تک ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں امامت کے 2 منٹ میں خلاصہ کر دیں کہ کتنے مفہوم ہیں، ان معانی کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اچھے لوگوں کے لیے بھی آیا ہے، برے لوگوں کے لیے بھی آیا ہے۔
عام آدمی کے لیے بھی آیا، خاص آدمی کے لیے آیا، نبی کے لیے آیا، پیغمبر کے لیے آیا، رسول کے لیے آیا، اور خود امام کے لیے بھی آیا، امام معصوم۔ امامت عامہ بھی ہے، امامت خاصہ بھی ہے۔ امامت خاصہ یعنی وہ معصومین کی امامت، اس پہ ہم بات کرتے رہے، کل بھی ہم نے کچھ دلیلیں پیش کی۔ آج ایک آیت اور ایک روایت پیش کریں گے، اس کی تشریح میں دیکھتے ہیں کتنی دیر لگتی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، اور اس کی دلیل بھی دے دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ممکن ہے کہا جا سکتا ہے نا بھائی، آپ روک تو نہیں سکتے کسی کو، تمام لوگ اپنی فکر میں آزاد ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو آپ نے پڑھا، یہ آپ کی تفسیر ہے، آپ کی تفسیر ہے۔ حالانکہ ممکن ہے کہ یہ بات اور جگہ بھی ہو، مگر نہیں صاحب، کیونکہ معروف یہی ہے، مشہور یہی ہے، چلے مان لیں گے۔ تو بھی تفسیر پیش کرنے کے بعد پھر ہم دلیل بھی دے دیں گے، ایک عقلی دلیل بھی دے دیں گے نا، تاکہ بات اپنے یعنی ایک منطقی انجام تک پہنچے، کسی حد تک اس 9 مجلسوں کی۔ آئیے سورہ توبہ میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مومنو، اے ایمان لانے والوں، تمام ایمان لانے والوں سے جو ایمان لانے کا وعدہ کر رہا ہے، اسے 2 حکم دیے گئے اس آیت میں۔ اگرچہ کہ مومنین کو بہت حکم دیے گئے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے جتنی بھی آیات ہیں سب احکام کی ہے نا، یا امر کیا جا رہا ہے یا نہیں، یعنی یا کسی کام کا حکم دیتا ہے پروردگار، یا کسی کام سے روک رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے جو بھی آیت ہے، یہ امر کی آیت ہوگی یا نہیں کی آیت ہوگی، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے آپ؟ یہ قاعدہ یاد رکھیں، جہاں اور بھی قاعدے ہیں، ایک قاعدہ آپ کو بتا دیا ہم نے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا، اس کا مطلب ہے امر، امر، امر۔ کس چیز کا امر؟ یا کسی اچھے کام کا امر ہے، یا کسی برے کام سے روکا گیا ہے، امر اور نہیں کی آیت ہوگی، تو یہ وجوب پر دلالت کرتی ہے۔ فقہ کی اصطلاح میں یہ کس چیز پہ دلالت کرتی ہے؟ امر کی آیت، امر دلالت بر وجوب، یعنی جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ واجب ہے، یہ فقہی قاعدہ ہے، اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ امر کی دلالت کس پہ ہے؟ وجوب ہے، امر دلالت نہیں، دلالت پر کرتا۔ ایک صلوات بھیجیے۔ دوسری بات، اب آخری مجلس ہے نا، مجھے پرواہ نہیں کتنی خشک ہو جائے۔ اب دوسری بات، ضروری نہیں کہ امر کی تمام آیات یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے آئی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، کچھ اور آیات ہیں جو وجوب پر دلالت کرتی ہیں لیکن وہاں پہ امر نہیں، جیسے شراب کی حرمت کی آیتیں، کیونکہ شراب کی حرمت کی ایک آیت میں بھی امر نہیں ہے، یعنی صیغہ امر اس طرح سے کہہ کے نہیں آیا، یوں کہہ کے نہیں آیا کہ شراب تم پہ حرام کر دی گئی، یہ نہیں آیا۔ لہذا یہاں سے بھائی لوگوں نے کیا کیا، کچھ لوگوں نے کنی کترا لی، کبھی بری چیز ہے، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اللہ نے یہ کہا کہ جب تم حالت نشے میں ہو تو نماز کی طرف نہ جاؤ۔ ان کا بھی یہ کہا ہے، ہمیں نشہ چڑھتا ہی نہیں، یا جب نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد پیتے ہیں، اس کا نام رکھ دیا نبیذ۔ کیا نام رکھ دیا؟ ہاں، نبیذ صحیح ہے کہ نبیذ ایک معنی میں شراب نہیں ہے، وہ جو کے شربت کو کہتے ہیں، ہے نا؟ وہ جو سے جو نکالا جاتا ہے، جو کا شربت کہا جاتا ہے اس کو، ماء الجو یا شراب الجو، اور نبیذ بھی اسی کی ایک قسم ہے۔ لیکن پینے والے اس چیز کو پیتے ہیں، نام رکھ دیتے ہیں نبیذ۔ نبیذ پی رہا ہوں میں تو، اور یہ نکلا تھا بنی عباس بنی امیہ کے زمانے میں اصطلاح نکلی تھی کہ جو بھی ان کو حاکم وقت صاحب کو نبیذ پیش کی جائے تاکہ سننے والا سمجھے کہ تو شربت پی رہا ہے نا۔ جیسے ہمارے یہاں بھی ایک شربت ہے، اصل میں نام نہیں لوں گا بھائی اس کا، اس نشے کا، لیکن اس میں روح افزا ملا دیا جاتا ہے اور نام دے دیتے تو شربت ہے، ذرا سکون دیتا ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اب امر ویسے بھی نکلتا ہے۔ تو شراب کے بارے میں جتنی آیتیں، 4-5 آیتیں نا کہ اس کے قریب نہ جاؤ، اور دیکھو مومنو اس میں تمہارے لیے خرابی ہے، اس میں نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے، اور خبردار اس خمر کے قریب نہ، یعنی اس میں امر کہیں نہیں۔ تو لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی اس میں کہیں واجب تھوڑی ہے نہ پینا، واجب کا حکم تھوڑی ہے، نہیں، صراحتاً نہیں کی گئی ہے، لہذا پیا جا سکتا ہے، جیسے اور مکروہ کام کیے جاتے ہیں یہ بہانہ تراشتے ہیں، اور یہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہاں بھی اصول فقہ کے قاعدے جاری ہوتے ہیں،
ان چاروں آیات کو میں نے اس پہ کتابچہ بھی لکھا تھا جب یہ ہمارے یہاں اب کس کا حکومت تھی، میرا خیال ہے پتہ نہیں کس کی حکومت تھی، مجھے تو یاد نہیں رہتا، بڑھاپا آ گیا میرا، 60 سال سے اوپر نکل گیا، مصیبت ہی ہے. لیکن ہاں اسپیکر کا نام مجھے یاد ہے. یہ وہ زمانہ تھا جب اسپیکر تھے ہماری قومی اسمبلی کے میاں محمد سومرو. اب میرا خیال ہے پرویز مشرف کا ہی زمانہ تھا. جنرل پرویز مشرف، پورا نام لو ناراض ہو جاتے ہیں بھئی یہ لوگ. جنرل پرویز مشرف، اور سب سے زیادہ احترام سے تو میں ضیاء الحق کا نام لیتا ہوں. جنرل ضیاء الحق لعنت اللہ علیہ. اب اور کیا کہوں بھائی، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اس وقت اسمبلی میں شور اٹھا، باقاعدہ پلاننگ کے تحت یہ اٹھایا گیا مسئلہ. کیوں؟ تاکہ شراب خانے کھولے جائیں. کھلے ہوئے اب بھی ہیں بھائی، وہ لائسنس والے کہ غیر مسلموں کے نام پہ کھولے ہوئے، غیر مسلم بھی لے کے مسلم کو ہی بیچ دیتے ہیں سارا، جاؤ لے جاؤ، ہے نا. ہم نے دیکھا نا آنکھوں سے، ہم جہاں رہتے تھے وہاں ایسے ہی ہوتا تھا. لائن ساری مسلمانوں کی لگی ہوئی تھی، پرمٹ بھی لکھا ہوا ہے، فلانا مسیح، فلانا شنکر اور فلانا سب کچھ، لینے والا وہیں کا ہے نا. وہ اس کے لارا پرمٹ لے کے جا رہا ہے. خیر اس کے علاوہ بھی چھوڑیے، اب کہاں تک یہ ساری باتیں بیان کرتا چلا جاؤں، نہ معلوم کیا کیا بھرا ہوا ہے اس سینے میں. لیکن خیر، تو اب تو اس کو بہانہ بنا کے اسمبلی میں یہ ایشو اٹھایا گیا، وہ کھولا جائے، یہ ہے وہ ہے سراہتنی. اور میں کیا عرض کروں، کچھ اہل علم بھی ان کے ساتھ ہم آواز ہو گئے. اب یہ بڑا مسئلہ. تو اس زمانے میں نے ایک بکلیٹ لکھا تھا شراب کی حرمت پر، حرمت شراب. دعا کرے کہیں سے مل جائے، کیونکہ چھپا تو تھا بڑی تعداد میں، میرے پاس ہی نہیں بچا، باقی سب جگہ چلا گیا. میں اس کو بہت ڈھونڈ رہا ہوں، کیونکہ کتاب خانے شفٹ ہوئے 2-3 بار، جب میں نے مکان تبدیل کیا، کرایہ کہ ادھر سے ادھر گیا، ادھر سے ادھر گیا، تو بہت ساری چیزیں، میری اہم چیزیں اس میں کیا ہوا، غائب ہو گئیں یا غائب کر دی گئیں. تو وہ اگر ویسے بھی آواز جا رہی ہے، یقیناً کسی نہ کسی کے پاس تو ہوگا نا. تو جیسے کل کی بات آپ کو بتاؤں، میں نے مسجد نبوی کی بات کی، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ صبح مجھے فون آنے شروع ہو گئے کہ مولانا ہمارے پاس ہیں تصویریں، مولانا ہم نے نکال لی تصویریں جس پہ 12 اماموں کے نام لکھے ہیں. اور جب یہاں پہنچا تو یہاں بھی آپ کے ایک مومن، نام تو میں نہیں جانتا، وہ موبائل میں تصویریں لے کے آگے گئے، دیکھیے میں جب گیا تھا 2014 میں، جو آپ نے کہا وہ ہے، یہ دیکھیے سب کے نام لکھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں مجلس میں. تو مجھے خوشی ہوئی نا، مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے جو کل بات کی تھی، ایسے ہوا میں بات نہیں کی تھی، اس کی تصدیق میں دیر ہی نہیں لگی. اور پھر انشاءاللہ کچھ نے تو وعدہ بھی کیا کہ ہم آج شروع کے بعد آپ کی کلپ اور یہ تصویریں ساتھ ساتھ جاری کریں گے. میں نے کہا چلو اچھا کام ہے، تاکہ ساری دنیا دیکھے، جن کو نہیں پتا ان کو بھی تو دیکھیں کہ صدیاں گزر گئی، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ 12 اماموں کے نام وہاں سے ہٹا دیتا. یہ خود کتنی بڑی دلیل ہے امامت پر، کسی کی ہمت نہیں ہوئی ان ناموں کو ہٹا دیتا. تو اسی طرح یہ میری آواز جا رہی ہے، تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی مومن بھائی، وہ میرا لکھا ہوا کتابچہ کہیں ہو تو مجھے پہنچا دے گا ایک، تاکہ میں اس کی اور کاپیاں بھی کروا لوں. بہت ڈھونڈا میں نے، مجھے نہیں ملا، کیونکہ سارا بٹ گیا. تو میں نے لکھا حرمت پہ دلائل کے ساتھ، چھوٹا کتابچہ اس لیے لکھا تاکہ جلدی سے لوگ اس کو پڑھ لیں نا، دلیلیں مل جائیں ان کو. اور وہ میں نے پہنچایا وہاں سینٹ اور اسمبلی تک. سینٹ کے اسپیکر تھے، قومی اسمبلی کے نہیں، میاں محمد سمرو سینٹ کے اسپیکر تھے. تو وہاں تک پہنچا اور ہاتھ میں پہنچایا پہنچانے والے نے، اور اس وقت جو ممبران تھے ان کو بھی ہاتھوں میں پہنچایا، کیونکہ یہی میرا تھا، میں نے کہا پہنچنا چاہیے. جب وہ میرا بکلیٹ وہاں پہنچائے تو مجھے نہیں معلوم کہ بھئی ممکن ہے اور بھی کوئی وجہ ہو، لیکن مجھے یہ خوش فہمی ہے کہ اس کے بعد وہ قصہ ہی ختم ہو گیا، وہ شیخی نکال دی گئی، اس پہ بحث ہی نہیں ہوئی، اس کو ایجنڈے سے فارغ کر دیا گیا کہ بھئی اس پہ بات نہیں کی جا سکتی. میاں محمد سمرو صاحب نے خود کہا کہ نہیں بھئی یہ ہو گیا، اب یہ طے ہو گیا کہ اس موضوع کے اوپر بات سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں نہیں ہوگی. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ شاید اور بھی وجوہات رہی ہوں، لیکن مجھے یہ خوش فہمی ہے کہ جب میں نے پہنچا دیا تھا ایک آدمی کے ہاتھ میں، وہاں پہنچا کہ اس کو پڑھو، اس کے بعد بکواس کرو اپنی اس کے بارے میں اس کے بعد میں. تو امر کا حکم جب نکالتے ہیں تو اصول فقہ میں اور بھی چیزیں، وہ ساری میں اصول فقہ تو بیٹھ کے یہاں نہیں پڑھا سکتا نا آپ کو، تو میں نے اشارہ کر دیا کہ کہیں آپ کو کوئی اور بتائے کہ اس کا معنی بھی امر ہے. مثال دے دیتے ہیں، چلیے سب امامت کی ہی باتیں ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. شاعر اللہ کے بارے میں، ذالک ومن یعظم شاعر اللہ فإنها من تقوی القلوب، سورہ حج کی ابتدائی آیات میں، نمبر اب نہیں یاد. اچھا وہی میں نے عرض کیا کہ جو اچانک بات یاد آ جائے وہ نمبر نہیں یاد رہتا، آپ دیکھ لیجیے گا، سورہ حج کو پڑھیں گے اسی بہانے پڑھ لیجیے گا پورا سورہ حج، یہ آیت آ جائے گی پہلے. بس
ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو شاعر اللہ کو عظمت دیں، یعنی جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پاکیزگی کی وجہ سے ہے۔ اب یہاں امر نہیں ہے، یہاں امر نہیں ہے، لیکن شاعر اللہ کی تعظیم واجب ہے۔ کیسے واجب ہے؟ اب آئیے آپ کو بتائیں کیسے واجب ہے شاعر اللہ کی تعظیم۔ اس میں امر نہیں ہے، حکم نہیں ہے، بس یہ کہ ذالک ومن یعظم شاعر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، دلوں کی پاکیزگی، جہاں بھی دلوں میں تقوی ہے، پاکیزہ دل ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، وہ شاعر اللہ کی کیا کرتے ہیں؟ تعظیم کرتے ہیں۔ اب آئیے اسی میں دوسری آیت، شاید 36ویں آیت ہے، آئے والبدنا جعلناہا لکم من شعائر اللہ۔ بدن کسے کہتے ہیں؟ وہ قربانی کا جانور۔ اب ویسے تو اونٹ کو کہتے ہیں، لیکن قربانی کا جانور جو حج میں قربان کیا جاتا ہے، کیونکہ سورہ حج ہے نا، والبدنا جعلناہا لکم من شعائر اللہ، من شعائر اللہ، یہ جو قربانی کا جانور ہے اسے بھی ہم نے تمہارے لیے کیا قرار دیا؟ شاعر اللہ، اللہ کی نشانی۔ اب یہ شاعر کی بحث بڑی تفصیلی ہے، شاعر کا معنی آسان کر دیا میں نے، نشانی، اگرچہ کہ نشانی معنی نہیں ہے، معنی اس سے طویل ہے، مفہوم بہت بڑا ہے، لیکن چلیے جو عام طور پہ سمجھ میں آ جائے وہ بھی ٹھیک ہے۔ شاعر اللہ، بس تعظیم، جو لوگ تعظیم کرتے ہیں، والبدنا جعلناہا لکم من شعائر اللہ، بس اس قربانی کا جانور یہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا تعظیم کرو، بلکہ کیا کہہ دیا؟ یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ تو جب شاعر اللہ میں سے تو تعظیم کرنا ہے نا، جانور ہے، مگر جب بقرعید کے لیے، عید الاضحیٰ کے لیے، سنت ابراہیمی کے لیے، قربانی کے لیے لائے جائے تو اس کی تعظیم کرو۔ حیوانات کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کی تعظیم کرو، جمادات کے لیے حکم دیا جا رہا ہے سورہ بقرہ میں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ یہ صفا مروہ دو پہاڑیاں، بہت بڑے پہاڑ بھی نہیں ہیں بھائی، پہاڑی ٹیلے ہیں، دو پہاڑیاں ہیں، اب تو ختم ہی کر دی ان لوگوں نے، وہ ایسا بنا دیا اونچی اونچی بلڈنگ، وہ پیدل جاؤ پتہ ہی نہیں چلتا، وہ ذرا سا دو پتھر نکال کے شیشے کے اندر نشانیاں رکھی ہیں، ورنہ یہ ناچیز ان پہاڑیوں پہ چڑھا بھی ہے۔ جب پہلی بار گیا تھا اور پوری پہاڑیاں سلامتی میں آ جاتے تھے، وہاں سے اتر کے وہاں جاتے تھے، اب سب ختم ہو گیا، سارا سلسلہ چھٹی ہو گئی، فارغ ہو گیا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ یہ صفا اور مروہ بے شک شاعر اللہ، تو جب شاعر اللہ ہیں تو حکم کیا ہوا؟ تعظیم، تعظیم، تعظیم۔ اسی لیے ہر پہاڑی پہ تھوڑی دوڑتے ہیں، کیا اور پہاڑوں پہ جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام کے قدم نہیں پڑے؟ یا جناب حاجرہ سلام اللہ کے قدم اور پہاڑوں پہ نہیں پڑے؟ پڑے نا، لیکن یہ دو نشانیاں کیوں؟ ایک خاص واقعہ ہے نا منسوخ، خاص واقعے کی تفصیل بھی نہیں جائیں گے، ہمیں یاد ہے، ہم نے پچھلی مجالس میں پڑھا ہے، ایک واقعہ منسوخ ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ شاعر اللہ۔ تو جب شاعر اللہ ہے تو کیا کرو بھائی؟ تعظیم کرو۔ تو جمادات اور حیوانات کی دو مثالیں دے کر بتا دیا کہ شاعر اللہ، جہاں بھی شاعر اللہ صدق آئے گا، حرم شاعر اللہ، ہل شاعر اللہ، زمزم شاعر اللہ، حجر اسود شاعر اللہ، خانہ کعبہ شاعر اللہ، مسجد نبوی شاعر اللہ، جہاں جہاں یہ نشانیاں ہیں ان کا احترام کرو۔ عرفات شاعر اللہ، منی شاعر اللہ، مزدلفہ شاعر اللہ، ایسے ہی ہے نا، مشعر الحرام جسے کہا جاتا ہے، شاعر اللہ، ان کا احترام کرو۔ منی میں قربانی دی تھی جناب ابراہیم، سنت ابراہیمی کہتے ہیں اس کو، یہی کہتے ہیں نا سنت ابراہیمی، یعنی ابراہیم نے جو کیا تھا وہ دہراؤ۔ صحیح کیا ہے؟ سنت حاجرہ، سارے بندوں کے کام ہیں جن کو پروردگار نے اپنی عبادت قرار دے دیا ہے، بندوں کے کام، اور آپ بھی یہی کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کیا بنے؟ اللہ کی عبادت بنے۔ اب سورہ مائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شاعر اللہ، خبردار، اب نہیں آ گئی نا، نہیں، اب یہ ہے نہیں کا صیغہ، یعنی امر اور نہیں، حکم دیا جا رہا ہے، خبردار شاعر اللہ کی بے حرمتی نہ کرنا۔ اب یہاں سے امر نکل آیا کہ خبردار شاعر اللہ کی تعظیم واجب ہے، شاعر اللہ کی تعظیم جہاں جہاں اللہ کی نشانیاں ہیں، اصحاب کہف کا غار ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب کیا ہے؟ اللہ نے دو مثالیں دی، جمادات اور حیوان کی، بس ایک مثال حیوان کی دی، ایک جمادات، سمجھا دیا۔ شاعر اللہ کیا ہے؟ جہاں سے بھی اللہ کا دین تازہ ہوتا ہو، جہاں سے اللہ کا دین زندہ ہو، جہاں سے اللہ کی راہ میں قربانی وابستہ ہو، وہ شاعر اللہ۔ منی شاعر اللہ ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ کیوں؟ نبی زادے کا خون بہنے لگا تھا، بچ گیا، نبی زادے کو بچا لیا نا،
اسی لیے عید مناتے ہیں آپ، کیونکہ بچ گیا نبی زادہ، نبی زادہ مینا میں بچ گیا، مینڈھا آ گیا، عید ہو گئی ہماری، بچ گیا۔ اب سمجھ میں آیا؟ سمجھایا اس واقعے سے کہ جہاں نبی زادے کا خون بچ جائے تو شاعر اللہ ہے، عید کا دن ہے، اور جہاں نبی زادے کا خون بہہ جائے، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے کربلا کیا ہے؟ شاعر اللہ، نجف شاعر اللہ، مشہد شاعر اللہ، جتنے یہ مشاہد معصومین ہیں، مشاہد ائمہ جتنے بھی ہیں، یہ سب کے سب شاعر اللہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ انشاءاللہ اتنی آ گئی سمجھ میں۔ اور ہم یہی چاہتے ہیں کبھی کبھی ایسے مطلب پیش کر دو کہ بچوں ذرا متوجہ ہو جائیں کہ کچھ نہ کچھ مطلب لے کر جانا چاہیے مجلسوں سے۔ میری کوشش بھی یہی ہے یہ 8-9 دن کہ کوئی نہ کوئی مطلب ایسا دوں کہ آپ خالی ہاتھ یہاں سے نہ جائیں، کچھ لے کر جائیں۔ اب آئیے اس مطلب پہ آتے ہیں جو بیان کرنا ہے ہمیں آج۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، دو امر ہیں۔ پہلے، اے ایمان والوں تقوی کی طرف بڑھو، یعنی مومن ہونا آخری منزل نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے مومنین کے بعد؟ مومنین ہونا آخری منزل، مومنین سے آگے کس کا مرتبہ ہے؟ متقین۔ دو جگہ حکم ہے نا، اور بھی جگہ ہے، لیکن چلیے دو جگہ کا تو حوالہ دے دیں۔ سورہ مائدہ پڑھی تھی نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہاں بھی یہی۔ اے ایمان لانے والو آگے بڑھو، اور سفر تمہارا آگے، تقوی کی طرف جاؤ، متقی بنو۔ یہاں سورہ توبہ میں بھی یہی، یا پہلا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی متقی بننے کی طرف جاؤ، آگے جاؤ۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، دوسرا حکم، دو حکم ہیں۔ دوسرا حکم، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ائمہ طاہرین کی جو تفاسیر کی ہیں انہوں نے، جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام، یعنی چھٹے امام، پانچویں امام، خود مولا عارفان، کیونکہ سب سے یہ اس کی تفسیر آئی ہے نا، تمام ائمہ سے تقریباً تمام ائمہ، سمجھنا چھٹے تک تو ہے ہی، اللہ کے رسول سے لے کر چھٹے تک۔ جب سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول یہ عام آدمی کے لیے آیت ہے یا خاص؟ کونوا مع الصادقین، پہلے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ عام ہے یا خاص ہے؟ تو جواب میں فرمایا معصوم نے کہ یاد رکھو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا عام ہے، عام لوگ، یعنی ہر مومن کے لیے حکم ہے کہ وہ تقوی کی طرف بڑھے، تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ کہ دوسرا حکم، وہ جو صادقین ہیں نا، وہ صادقین خاص ہیں۔ ان متقین کو جب یہ تقوی کا سفر طے کرے تو یہ دوسرا حکم ان کو دیا جا رہا ہے کہ ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہنا۔ کس کے ساتھ رہنا؟ سچوں کے ساتھ۔ ابھی سچے تو بہت ہیں دنیا میں، یہاں سچوں سے کیا مراد ہے؟ کونوا مع الصادقین، متقین کو حکم ہے، مومنین کو حکم ہے کہ صادقین کے ساتھ رہنا۔ ایک لفظ نہیں ہے، صادق مفرد نہیں ہے، جمع ہے، ایک سے زیادہ ہیں، صادقین کے ساتھ رہنا۔ تو اچھا اب یہ بتائیے، یہ اس زمانے کے مومنین کے لیے ہے، آج کے لیے نہیں ہے، درمیان والوں کے لیے نہیں ہے، بھئی قیامت تک آنے والے مومنین کے لیے ہے نا یہ حکم، ہمیشہ کے لیے۔ قرآن کا یہ حکم ہمیشہ کے لیے، جب تک قرآن ہے یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مومنو تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو ہر زمانے میں اس گروہ کا کوئی نہ کوئی فرد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جس کی صداقت پہ یقین ہو، کیسا صادق، قرآن اس کی صداقت کی گواہی دے رہا ہو، کوئی دنیاوی رہنما کی بات نہیں ہو رہی۔ تو معصوم فرماتے ہیں، مولا عارفان علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، یا فرماتے ہیں خدا کی قسم تم سب نے دیکھا اور تم سب نے سنا، تم سب گواہ ہو کہ جب یہ آیت نازل ہوئی لوگوں نے یہی سوال کیا تھا، تو اللہ کے رسول نے یہی جواب دیا تھا مومن کو کہ جاؤ یہ پہلا حصہ ہے تمہارے لیے، متقی بنو تقوی کی طرف۔ پھر سوال کیا گیا صادقین کون؟ کہا یہ وہ خاص لوگ۔ کہا یہ خاص لوگ کون؟ کہا یہ علی، اس کے بیٹے، اور پھر اس کے بعد آنے والے سب اوصیاء،
یعنی 12 امام کہ یہ صادقین کی جماعت ہے. اس صادق کیوں ہر زمانے میں ضرورت ہے نا، تو ہر زمانے میں اس گروہ کا ایک نہ ایک ہونا چاہیے. یہ ہے وہ 12 امام کی صداقت جو اللہ کا رسول کل میں نے بتایا، نام بتا کے کیا اس آیت کے ذیل میں بتایا علی اور اس کے بعد آنے والے اوصیاء. اور بعض باتیں کہ پھر وہی نام دہرائے کہ اوصیاء کون، حسن حسین، پھر تمام ائمہ کے نام آخر تک کہ یہ صادقین کی جماعت ہے. ہر زمانے میں ان کے ساتھ رہنا، اس کی زمانے میں ان کو چھوڑنا نہیں ہے. اب آئیے عقلی دلیل کیا ہے بھائی؟ یہ تو ہماری تفسیر ہے نا، اگرچہ کہ بعض نے وہاں بھی لکھی، لیکن چلیے کہہ دیا جائے گا یہ تو آپ کی تفسیر ہے. نہیں، ہم تو سب کے لیے پیش کر رہے ہیں بھائی، سب کے لیے بات پیش کر رہے ہیں. اب آئیے کہ کہاں کہاں لازم قرار دیا گیا. ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ جب بھی فقہی بحث ہوتی ہے، مباحث عام آدمیوں کو چھوڑ دیجئے، تمام مکاتب کے فقہا جب ائمہ اہل بیت کے اقوال نقل کرتے ہیں تو یہی نام ساتھ لکھتے ہیں، ائمہ اہل بیت ہی کہتے ہیں، یعنی وہ بھی امام ہی کہتے ہیں ائمہ اہل بیت. یہ صادقین کون؟ اب یہ صادقین وہ ہیں، کہاں تلاش کرو؟ کہ ان کو نماز میں تلاش کرو. جب صادق ہیں تو نماز میں ملیں گے. بھئی نماز میں کہاں ملیں گے؟ نام تو نہیں لیا اللہ نے، اللہ کا نام ہے، رسول کا نام ہے، باقی نام کہاں ہے؟ تو کیا فرمایا؟ درود بھیجو. درود کے بغیر نماز ہے؟ نہیں ہے. محمد و آل محمد، کوئی کہتا ہے وہ علی آل محمد، چلو بھائی وہ علی آل محمد کہہ لو، ہے تو یہی نا. نماز کے درود کی بات کر رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد یا علی آل محمد. برادران کہتے ہیں ٹھیک ہے، کما صلیتا، وہاں اضافہ ہے، کما صلیتا علی ابراہیم و آل ابراہیم. تو آت ہو گیا، نام دلیل مل گئی. قرآن میں تو کہا گیا تھا اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں رسول پہ، تم بھی بھیجو، ہے نا. تو کہا کہ بھی آل نبی کہاں سے ہے؟ کہ آل نبی یہاں سے آ گئی. سب سے بڑا واجبات میں کون سا واجب ہے؟ نماز. سب سے بڑا واجب فروع دین میں پہلا نمبر کس کا ہے بھائی؟ پہلا نمبر نماز کا. تو نماز میں آ گیا کہ چلو کوئی بات نہیں. آل محمد میں تو پتہ نہیں کون کون شامل ہے. آل محمد میں پتہ نہیں کون کون شامل ہے. چلیے پھر دیکھ لیتے ہیں کون کون شامل ہے. ایک بات صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. کل میں نے آپ کی خدمت میں امام شافعی علیہ الرحمہ کا ذرا سا تعارف کرایا تھا، ہلکا سا، اور ان کے کچھ اشعار بھی پیش کیے تھے. پہلے ان کے اشعار پیش کر دیتے ہیں کیونکہ ایک مکتب کے امام ہیں. یعنی آج کچھ اور اشعار میں نے عرض کیا نا، ان کے بہت اشعار ہیں اہل بیت کی شان میں. پھر اس کے بعد دلیل قائم کریں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ وہ اشعار محفوظ ہو جائیں، لوگوں کے کانوں تک پہنچ جائیں، سب تک پہنچ جائیں، کیونکہ اکثر لوگوں کو نہیں معلوم کہ ان ائمہ نے اہل بیت کی شان کتنی بیان کی، نہیں معلوم ہے لوگوں. تو اب آئیے امام شافعی کا شعر. یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. اے اہل بیت رسول، آپ کی محبت اللہ نے اپنے قرآن میں واجب قرار دی. اب میں کہہ دیتا تو کہتے کہاں ہے قرآن میں؟ اب پوچھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہاں ہے قرآن میں. وہ بتائیں گے، ابھی جواب دیں گے اگلے شعر میں، وہ خود ہی جواب دے دیں گے. یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. اے اہل بیت رسول، آپ کی محبت کو اللہ نے اپنی کتاب میں جو نازل کی ہے اس میں واجب قرار دیا. یکفیکم من عظیم الفخر انکم لم یصلی من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. آپ کے عظیم شرف کے لیے، آپ کے عظیم فخر کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ جو آپ پر نماز میں درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اب آ گئی دلیل. بھائی کہیں گے شعر دلیل نہیں، مطلب میں شعر تھوڑی دلیل بتا رہا ہوں. وہ جو اس نے بات کہی ہے امام شافعی نے، جو انہوں نے بات کہی ہے امام شافعی، وہ بتا رہا ہوں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيَكْفِيكُمْ مِنْ عَظِيمِ الْفَخْرِ أَنَّكُمْ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. آپ کے شرف کے لیے، آپ کی عظمت کے لیے، آپ کے فخر کے لیے بس یہی کافی ہے. من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو آپ پر درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہے. کیوں؟
قرآن نے کہا رسول پہ درود بھیجو، نماز کو واجب قرار دیا گیا، نماز میں درود آل محمد پہ۔ اب میں پڑھ رہا تھا ایک اور ابراہیم سلیم صاحب جنہوں نے اس دیوان کی تشریح کی ہے، اور پتہ نہیں کیا گوڑ مارا ہے، اپنی مرضی سے جہاں جہاں وہ شعر کچھ لکھ رہا ہے نیچے تشریح کچھ کر رہے ہیں۔ تو جب درود کی بات آئی تو انہوں نے درود میں لکھا، یہ میرے پاس کتاب ہے، چیلنج نہ کر رہا، دکھا دوں گا جو مجھ سے مانگے گا۔ تو انہوں نے درود میں لکھا اور روایت لکھی کسی سے نقل کر کے کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ و ذریتہ۔ اچھا پھر کما صلیت علی ابراہیم، وہی علی آل ابراہیم، وہی پھر اس کے بعد یہی کہ ان پر درود بھیجو ازواج پہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نہیں، ہم نے پہلے دن آپ سے عرض کر دیا کہ کسی کی دل آزاری ہمارا قصد نہیں ہے۔ ہم تو جو یہ شعر کی تشریح کی گئی ہے نا، اس کی تشریح میں تو ہم پہلی کل بیان کر چکے۔ اذا فی مجلس نذکر علی وصبتہ و فاطمۃ الزکیہ یقال تجاوزوا یا قوم ھذا فھذا من حدیث الرافضیہ۔ یہی امام شافعی کہتے کہ جب پنجے تن کا ذکر کرتا ہوں آگ لگ جاتی ہے لوگوں کو، جب پنجے تن کے نام لیتا ہوں ان کو آگ لگ جاتی ہے۔ تو اہل بیت رسول وہ کسے کہہ رہے ہیں انہیں؟ اچھا ایک صاحب اکثریت تشریح کرتی کہ اہل بیت میں سب شامل ہیں، ہے نا، آپ نے سنا ہے نا، اہل بیت میں سب شامل ہیں، ازواج بھی شامل ہیں، صحابہ بھی شامل ہیں۔ اچھا بھی شامل کر لیں، آپ کا نقطہ نظر ہے، احترام ہے، ہمیں احترام ہے، آپ کو شامل کر لیا آپ نے۔ تو جب شامل کر دیا، یعنی جب ہم کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو سب آ گئے نا بھائی، تو جب سب آ گئے تو پھر الگ سے ذکر کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ الگ ہم نے نہیں کیا، آپ نے کیا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا، بڑے احترام کے ساتھ۔ ہمارے دوست ہیں بہت سارے علماء فقہ، ہمارے دوست، احترام کے ساتھ اسی طرح ہماری آپس میں بات ہوتی ہے، ہم رکھ دیتے ہیں تاکہ کوئی جھگڑا بکھیڑا بھی نہ ہو۔ ان کے سوال سنتے بھی ہیں، وہ بھی ہمارے سوال سنتے ہیں، اس میں لڑائی جھگڑے کی بات تھوڑی ہے۔ ہم تو سب علماء سے یہی دعوت کرتے ہیں کہ کشادہ دل، شرح صدر رکھو، بات چیت کی جائے، ہاں برا بھلا نہ کہو، سیدھی سی بات ہے کہ برا بھلا نہ کہو۔ اور یاد رکھیے ائمہ طاہرین نے بھی منع کیا ہے اور ہمارے مراجع نے بھی منع کیا ہے، بھئی ہمارا عقیدہ ہے۔ مثلا ہم بالکل اعلان کہتے ہیں، اس میں کوئی تقیہ نہیں کرتے، تو پیغمبر کے بعد ہمارے لیے سب سے بڑا کون ہے؟ علی۔ بھئی جب ہے تو جبھی تو ہم شیعہ ہیں، اگر ہم آپ کی بات مانیں گے تو ہم شیعہ کہاں سے ہوئے؟ بھئی یہی تو فرق ہے نا، اسی لیے ہم کہلاتے ہیں شیعان علی، شیعان حیدر کرار، اختلاف تو ہے نا بھائی، تو اس کو تو ہم نے کبھی نہیں چھپایا۔ ہم نے کب چھپایا اس عقیدے کو؟ ہم تو نہیں چھپا رہے، لیکن ہاں لڑائی جھگڑے کی بات تھوڑی، آپ نہیں مانتے آپ نہ مانیے، ہم جو مانتے ہیں وہ تو ہم مانیں گے نا۔ ہم یہ مانتے تو ہم اپنی قوم سے کہتے بھی رہتے ہیں خبردار ایسی حرکت نہ کیجیے، کسی کی دل آزاری نہ کیجیے، کسی کو برا بھلا نہ کہیے۔ ہاں یہ طے ہے کہ بھئی ہم جو علی کو جانتے ہیں پیغمبر کے بعد، اور ہمارے سامنے دلیلیں ہیں جو ہم پیش کر چکے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں ان دلیلوں کو۔ ہماری سب سے بڑی دلیل غدیر خم ہے، اور یہ اس لیے سب سے بڑی دلیل ہے کہ کسی نے اس کا انکار کیا نہیں۔ بس عزیزو یاد رکھو کہ ائمہ اہل بیت کا ذکر ہے ہر جگہ یہ نام موجود ہیں، اور جتنے عقلاء ہیں وہ فقہا، وہ علماء کسی بھی مکتب کے ہوں، اس بات پہ آ گئے۔ ایک دو کو چھوڑ دیجئے، ایک دو کو میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا، ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ انہی نے سارا جھگڑا پیدا کیا، ورنہ یہ بات طے ہے کہ اہل بیت یہ ہیں، یہ پانچ اہل بیت ہیں، محمد، علی، فاطمہ، حسن۔ ایک اور آخری حوالہ دے دیں مصاحب سے پہلے، بہت بڑا حوالہ ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، آج نہیں 40 سال پہلے بزرگ جانتے ہوں گے۔ ایک نام بڑا مشہور ہوا تھا، مملکت السعودیہ کے وزیر تیل تھے زکی یمانی، یاد آیا؟
ذکی یمانی 80 کی دہائی میں یہ کیا تھے؟ وزیر نفت یعنی وزیر تیل، وزارت تیل ان کے پاس تھی، ان کا نام تھا ذکی یمانی۔ ذکی یمانی کے بھائی ہیں ڈاکٹر عبدہ یمانی۔ اب دیکھیے ہر چیز ہماری ریکارڈ ہو رہی، ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم اس لیے اطمینان سے بات کرتے ہیں، دو وجوہات، ایک تو ہم کسی کی دل آزاری کرتے نہیں، کسی کے لیے ہمارے دل میں وہ نہیں، ہم کہتے کہ نہیں، بات چیت کرو، بات سے ہو جائے گا۔ جو ہمارے ائمہ طاہرین نے سکھایا ہے نا، اگر ہمارے ائمہ طاہرین نے وہ روش اختیار کی ہوتی تو بھائی ہم بھی کر لیتے، لیکن ہمارے ائمہ طاہرین نے ہمیں یہی سکھایا کہ دلیل قائم کرو، حجت قائم کرو، یہ برا بھلا وغیرہ یہ سب نہیں، ٹھیک ہے۔ اب آئیے فرماتے ہیں، ڈاکٹر عبدہ یمانی کا ذکر کر رہا ہوں، یہ مدینہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے، انتقال ہو گیا، اب تو بہت پرانی شخصیت ہیں، میں تو آپ سے 80-90 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں ڈاکٹر عبدہ یمانی کی۔ تو ڈاکٹر عبدہ یمانی کی 2 کتابیں بڑی مشہور ہوئی، بہت مشہور ہوئی۔ ایک پہلی کتاب ان کی آئی، وہیں سے چھپی اور میں وہیں سے لایا ہوں، ہے میرے کتاب خانے میں بھائی۔ یہ لایا میں کب ہوں؟ سن 2000 میں، سن 2000 میں جب دوسری بار حج پہ گیا تھا تو وہاں سے میں نے وہیں سے مکے سے سامنے، وہ حرم کے سامنے کتاب خانہ تھا، وہ کتابیں خریدیں، دوسرے دن 2-4 کو اور لے گیا، یقین جانیے تیسرے دن وہ کتاب غائب کر دی گئی، وہیں کی چھپی ہوئی، وہیں کے عالم کی، لیکن ان کی انٹیلیجنس دیکھیے کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ شیعہ خرید رہے ہیں کتابیں، غائب کرو غائب کرو، تو وہ کسی کتاب خانے میں پھر ملی نہیں بھائی، وہ وہاں بھی نہیں ملی، مدینے میں بھی نہیں ملی، بڑے بڑے کتاب جا کر کہتے نہیں ہے نہیں ہے، حالانکہ جب ہم پہلے لیں گے اتنی رکھی ہوئی تھی، لیکن خیر 10-12 تو خریدی لی تھی، تو ہمارے پاس تو محفوظ ہو ہی گئی وہ کتابیں۔ پہلی کتاب علموا اولادکم حب النبی، اپنے بچوں کو محبت رسول کی تعلیم دو، پورا نام میں نے بتا دیا آپ کو، ڈاکٹر عبدہ یمانی۔ علموا اولادکم حب النبی، اپنے بچوں کو حب نبی کی تعلیم دو، اس میں ساری تعلیمات ہوئی، اور زیادہ وخیم کتاب نہیں، ضخیم نہیں ہے، کم صفحوں کی کتاب ہے، شاید 120 یا 130 صفحے کی۔ دوسری کتاب علموا اولادکم حب آل بیت النبی، اپنے بچوں کو محبت اہل بیت کی تعلیم دو۔ اب یہ عنوان ایسا تھا کہ مجھے تو خریدنا پڑی نا بھائی، فوراً میں نے لی، اور جا کے راتوں رات، حج کا زمانہ ہے، اس سے اچھی عبادت اور کون سی ہو سکتی تھی کہ ایسی چیز پڑھتا میں، آرام سے میں نے ایک رات میں پوری کتاب ختم کر ڈالی، وہ بھی ایسی تھی 110-115 صفحے کی کتاب، ساری پڑھ دی میں نے۔ پھر 2-4 اور علماء کو لے کر کے میں نے کہا کتاب پکڑو پکڑو، 2 دن خریدی، تیسرے دن غائب ہو گئی، لیکن آ گئی، مل گئی ہمیں وہ کتاب، علموا اولادکم حب آل بیت النبی، اپنے بچوں کو محبت اہل بیت کی تعلیم دو۔ اچھا میں نے پڑھا کیوں؟ میں نے کہا پتہ نہیں کیا لکھا ہوگا بھائی، پڑھو۔ یقین مانے اس میں 15 صفحے میں صرف یہ بحث کی ہے اس آدمی نے کہ اہل بیت یہی 5 ہیں، چھٹا نہیں ہے۔ اب میں نے کتنا بڑا حوالہ دیا، سب سن رہے ہوں گے میرے برادران، ڈھونڈیں گے، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ یہ کتاب ڈھونڈیے آپ اور پڑھیے، اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آ جائیے میرے پاس کہ مولانا آپ نے کیسے کہہ دیا، یہ تو لکھا ہوا ہی نہیں ہے کتاب میں۔ دیکھیں کتنی بڑی چیلنج ہے، کتنا بڑا بات، کتنی بڑی بات ہے جو میں کر رہا ہوں، کتنا بڑا چیلنج کر رہا ہوں کہ آ جائیے میرے پاس۔ اس نے چند صفحوں میں 15 نہیں 12 نہیں 10، لیکن جو اب ظاہر ذہن میں پڑھے ہوئے، مجھے 20-25 سال ہو گئے کتاب، لیکن مجھے یاد ہے، اس نے وہ حدیث قصہ والی جو ہماری روایت ہے، حدیث قصہ کہہ کے نہیں لکھا، لیکن روایت کو لکھا، امہات المومنین سے لکھا، امہات المومنین سے، یہ 5 محمد علی فاطمہ حسن حسین یہی اہل بیت رسول ہیں، اپنے بچوں کو ان کی محبت کی تعلیم دو۔ اب سمجھ میں آیا؟ لیکن بتاتے نہیں، پڑھاتے نہیں۔ ارے بھئی ایسا تو ظلم نہ کرو، ایسا ایک طرفہ ٹریفک تو نہ چلاؤ، ایک طرفہ پروپیگنڈا تو نہ کرو۔ آپ کے نہ پڑھانے سے کیا ہوتا ہے؟ دنیا جاہل رہ جائے گی اہل بیت کے فضائل سے؟ نہیں۔ اب راز بتائیں آپ کو، راز کیا ہے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ساری دنیا بھی پردے ڈالنا چاہے نا، چھپا نہیں سکتی۔ کیوں؟ یہ معجزہ ہے کربلا حسین کا۔ کربلا کیا ہے؟ حسین کا معجزہ، حسین کا۔ میں نے عرض کیا کہ اس کی بہت ساری تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر اس کی کیا ہے کہ دنیا چھپائے گی نا، چھپاتی رہے، 10 مہینے چھپائے گی، چھپاتی رہے، نصاب سے نکالے گی، نکال دے، کتابیں دریا برد کر دے گی، کر دے، کتابوں پہ پابندی لگے گی، کر دے،
لیکن کیا ہوگا جب محرم آئے گا، مجالس حسین ہوں گی، تو یہ 2 مہینے میں اتنا میٹر دنیا کو دے دیا جائے گا کہ وہ 10 مہینے کا کام نقش بر آب ہو جائے گا۔ یہ معجزہ ہے کربلا، اس لیے کہتے ہیں کربلا نے زندہ رکھا ہے دین کو۔ کربلا نہ ہوتی آپ کو پلیٹ فارم نہیں ملتے۔ کسی جگہ سختی ہوئی، دوسری جگہ تو ہو رہا ہے، یہاں سختی ہوئی وہاں ہو رہا ہے، وہاں سختی ہوئی وہاں ہو رہا ہے، پوری دنیا میں کوئی روک تو نہیں سکا اس ذکر حسین کو، اور پورے 1 گھنٹے میں ذکر حسین تو نہیں ہو رہا۔ تو یہ حسین نے کیا کیا؟ یونیورسٹی، دانشگاہ، جو کہہ لو اس کو، مدرسہ، ایک تعلیم کی جگہ دے دی کہ اب قیامت تک حقائق یہاں سے سامنے آتے رہیں گے۔ یہ ہے کربلا، یہ کربلا کا معجزہ کہ دین باقی ہے، عمومی طور پر بھی دین باقی اور تشیع بھی باقی، اسلام بھی باقی، تشیع بھی باقی۔ یہ ہے حسین کا اعجاز۔ تو یہ ایسے تو نہیں ہوا، کوئی دے سکتا تھا ایسی قربانی؟ ایک مثال دے کے مصائب پر آتے ہیں۔ مختلف انبیاء کی مثالیں ہیں صبر کی، لیکن جناب ایوب کا بہت بڑا نام ہے نا، صبر ایوب ضرب المثل بن گیا، ضرب المثل بن گیا صبر ایوب۔ بہت بڑا امتحان تھا، پڑھتے رہتے ہیں ہم، تفصیل میں نہیں جا رہے، مصائب کی منزل آ گئے، بہت بڑے بڑے امتحان سے گزارا اللہ نے، شکر کرتے رہے، شکر شکر شکر۔ ایک منزل ایسی آئی جہاں جناب ایوب کا صبر اپنی انتہا کو پہنچ گیا، آخری منزل، میں نہیں کہہ رہا، قرآن ہے، آخری منزل تک پہنچ گیا۔ اس جگہ پہ جا کے جناب ایوب نے دعا کر دی، معبود بس اب میری اس مصیبت کو، میری بیماری کو ختم کر دے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، یہ جو میرے ساتھ مصیبت چمٹ گئی ہے اسے رہا کر دے۔ کیوں؟ جانتے ہیں دعا کیوں مانگی؟ اپنی جسمانی اذیت کی وجہ سے نہیں، وہ جسم کو جو اذیت تھی، وہ جو مرض میں آپ تھے، وہ پڑے ہوئے تھے، کئی سال تک پڑے، بچے لے لیے گئے، مر گئے، انتقال ہو گیا، مال مویشی غلام سب سے کچھ نہیں، محتاج ہو گئے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، میں تو نبی کے لیے لفظ کہنا بھی خلاف ادب سمجھتا ہوں، لیکن کیا کریں، قصص انبیاء میں یہی لکھا ہے۔ ایسے ہو گئے کہ کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں رہا۔ ایسے وقت میں آپ کی اہلیہ کو بازار جانا پڑ گیا ہے نا۔ وہ جو تفصیل ہے وہ بیان نہیں کروں گا، وہ بیان نہ میں کبھی کرتا ہوں، نہ میری ہمت ہے، نہ میں کر سکتا ہوں، بلکہ ہمارے برادران نے تو بہت آگے بڑھ کے لکھا ہے، میں تو وہاں تک جاتا بھی نہیں۔ بس ایک جملہ میں نے کہہ دیا، اتنا ہوا کہ جناب ایوب کی اہلیہ کو، زوجہ کو، خدمت گزار زوجہ کو بازار میں جانا پڑ گیا۔ بس جب یہ وقت آیا نا تو صبر ایوب کی انتہا تھی، جواب دے گئے سب، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر بیٹھے، معبود اب تو میری ناموس پہ بات آ گئی، میرے گھر والے کو، میری اہلیہ کو بازار جانا پڑ رہا ہے نامحرموں کے مجمع میں، میری مصیبت ختم کر دے۔ اور جانتے ہیں اللہ نے دعا قبول کر لی، نبی کی دعا ہے نا، قبول کر لی۔ ٹھیک ہے، ہم نے آپ کا امتحان ختم کر دیا، ایوب یہاں تک آئے آپ ہمارے صابر بندے، یعنی اس منزل تک آ گئے آپ ہمارے صابر بندے۔ قرآن نے کیا کہا ہے جناب ایوب کو؟ صابر بندہ، اللہ کا صابر بندہ ہے۔ یہی تو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، دکھ یہی تو ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام کی اہلیہ کو بازار میں جانا پڑا، گوارا نہ ہوا، پروردگار ختم کر دے، ختم کر دے، امتحان ختم کر دے۔ مجھے بتاؤ حسین نے یہ دعا مانگی؟ سید سجاد جو اسیروں کا قافلہ لے کے کوفے اور شام کی راہوں میں جا رہے ہیں، انہوں نے دعا مانگی دعا؟ یہ نہیں نا۔ یہ سارے امتحان، وہ اسماعیل کے امتحان ہو، ایوب کا امتحان ہو، نوح کا امتحان ہو، ایسا لگتا ہے کہ سارے امتحانات کو اللہ نے جمع کر دیا تھا کربلا میں حسین کے لیے اور اس کی بہن زینب کے لیے۔ ابراہیم کے لیے نار نمرود گلنار بن گئی،
لیکن آخری نبی کی اولاد، آخری نبی کی بچیاں بیٹیاں میدان میں ہیں اور خیمے جل رہے ہیں۔ امتحان دیکھ رہے ہیں آپ؟ امتحان بھی تو دیکھو، ایسے کسی نے دیے بھی تو نہیں، سیدھے سجاد سر جھکائے اور ساری زندگی سر جھکا ہی رہا، خون کے آنسو روتے ہی رہے، لیکن کسی مقام پہ یہ کہا ہو معبود بس بس بس؟ نہیں، نہ حسین نے کہا، نہ ثانیہ زہرا نے کہا، نہ سید سجاد نے کہا، نہ کسی معصوم بچے نے کہا، مصیبتیں سہتے رہے۔ بس یہ شب عاشور شروع ہو گئی نا، اب سب جانتے ہیں کہ کل کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ مغربین کی نماز تمام کی، حسین نے اپنے تمام انصار کو خیمے میں طلب کر لیا، تمام انصار حسین کے خیمے میں آ گئے۔ جانے والے جا چکے ہیں 9 کے دن میں، آخری ٹیم جو گئی تھی واپس وہ دن میں، یہ اب وہ 72 ہیں کہ جن میں سے ایک بھی نہیں گیا۔ اب حسین نے ان کے سامنے خطبہ دیا اور بتایا کہ دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تمہارے نہیں۔ تمہاری جنگ اسی لیے ہے کہ تم میرے ساتھ ہو، تم میرا ساتھ چھوڑ دو گے، یہ تم سے جھگڑا نہیں کریں گے، تمہاری جانیں محفوظ ہوں گی، چلے جاؤ، مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ خاموش کھڑے ہیں انصار، خاموش۔ اب اس لفظ کی تشریح کروں گا، مجھے یاد ہے، آپ بھول گئے ہوں گے، ابھی جب تشریح کروں گا تو میرا جملہ آپ کو یاد آ جائے گا۔ حسین نے کہا میں جانتا ہوں تم بہادر ماؤں کے بہادر بیٹے ہو، تمہاری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس طرح ایک دوسرے کے سامنے چلے جاؤ۔ لو میں تاریکی کیے دیتا ہوں، چراغ خیمہ گل کر دیا، گھپ اندھیرا، کہتے ہیں اب کوئی نہیں دیکھ رہا ایک دوسرے کو، اب جاؤ جاؤ، چلے جاؤ، جہاں جس کو جانا ہے چلے جاؤ، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، یہاں تک تم نے میرا ساتھ دیا، میں راضی ہوں۔ یہ بھی بتا دیا کہ اگر چلے جاؤ تو کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، میں راضی تو اللہ راضی، اللہ راضی، نجات کا سامان ہے، میں شفیع محشر ہوں، میں شفاعت کروں گا، جاؤ۔ اب تو جنت مل گئی تھی، اب تو چلے جاتے نہیں۔ کچھ دیر وقفے کے بعد حسین نے حکم دیا کہ چراغ کو پھر روشن کرو۔ جب چراغ روشن ہوئے تو خیمے کا عجب منظر تھا، لرز رہے تھے انصار حسین، کانپ رہے تھے، بدن تھر تھری تھی، اپنے اپنے ہتھیار نکال رہے تھے اور حسین کے قدموں میں ڈال رہے تھے۔ مولا حکم نہ دیجیے گا جانے کا، اختیار دیجیے گا۔ کیوں؟ سمجھ گئے نا آپ؟ اگر امام حکم دیتا حکم تو پھر تو جانا پڑتا نا، نہیں، اختیار، مولا حکم نہ دیجیے گا، اختیار دیجیے گا۔ یہ ہمارے ہتھیار پڑے ہیں، یہ آپ ہم سے بار بار کہتے ہیں چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، مولا جائیں تو کہاں جائیں آپ کو چھوڑ کر؟ یہ جملے زہیر کے ہیں، میں کہتا ہوں اے زہیر اتنی بڑی زمین ہے، چلے جاؤ کہیں بھی، یہ کیا بات، کہاں جاؤں؟ لیکن زہیر بتا رہے ہیں کہ جو حسین کے قدموں میں آ جائے پھر دنیا میں کوئی جگہ نہیں اس کے رہنے کی، کہاں جاؤں؟ آپ کو چھوڑ کے کہاں چلا جاؤں؟ آپ کو چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا، ہاں یہ کر سکتا ہوں کہ حکم کیجئے اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کاٹ کے پھینک دوں۔ کبھی مسلم بن سجا آگے بڑھ جاتے ہیں، فرماتے ہیں 70 بار قتل کیا جاؤں، مار دیا جاؤں، کاٹ دیا جاؤں، جلا دیا جاؤں، راکھ بہا دی جائے، پھر زندہ کیا جائے، ہر بار آپ پر مر جانے کو ترجیح دوں گا زندگی پر، یعنی اتنی بار اگر مجھے مارا جائے آپ کی محبت میں راضی۔ مولا آپ کو ان درندوں وحشیوں کے درمیان چھوڑ کر چلے جائیں؟ اس سے پہلے حسین نے کشف حجاب نہیں کیا تھا، اس سے پہلے جنت نہیں دکھائی تھی، اگر اس سے پہلے جنت دکھاتے تو کہہ سکتے تھے لوگ کہ جنت دیکھی تھی اس لیے لڑے، نہیں، یہ آخری امتحان جب لے لیا، دنیا کو بتا دیا حسین نے کہ ایسے انصار باوفا ہیں میرے جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملے تھے، یہ میرے انصار ہیں، یہ حسین کے انصار ہیں۔ جب یہ امتحان ہوا تو اب حسین نے کہا میرے شیرو آسمان کی طرف دیکھو۔ اب جب انصار حسینی نے آسمان کی طرف نگاہ کی تو کشف حجاب ہو گیا، بہشت میں اپنے اپنے مقاموں کو دیکھ رہا تھا ہر ناصر حسین۔ سمجھ میں آئی بات؟ کون ہے انصار حسینی؟
اگر جنت کی لالچ ہوتی تو جب حسین نے ضمانت دی تھی چلے جاتے، چھوڑ جاتے، لیکن نہیں، انصار حسینی وہ ہیں جنہیں جنت کا اشتیاق نہیں، یہ وہ ہیں جنت ان کی مشتاق ہے. ان سے جنت ان میں کوئی چار چاند نہیں لگائے گی. جنت انتظار کر رہی ہے کہ کب یہ میرے پاس آئے، کب میری زینت میں، میرے حسن میں اضافہ ہو جائے. جنت مشتاق ہے. یہ ہم جیسے، آپ جیسے گناہگار ہیں، جنت کی آرزو کرنے والے. انصار حسینی کون؟ جن کی آرزو جنت کرتی ہے، جن کی مشتاق جنت ہے. حسین کو بھروسہ ہوا، لے کر چلے اپنے ساتھ. چلو آؤ، تمہیں تمہارے مقام ہے شہادت دکھاؤں. بڑی طویل رات ہے اور اس کے قصے بھی بہت ہیں، لیکن ظاہر وقت کے پیش نظر جہاں تک ہو سکتا ہے آؤ تمہیں لے کے چلو. ایک ایک کو اس کا مقام شہادت دکھا رہے ہیں. زہیر یہاں آپ شہید ہوں گے، ابن اوسجہ یہاں، عابس ابن ابی شبیب شاکری یہاں آپ کو تیر لگیں گے، ابو سعید یہاں پہ آپ کو تیر لگیں گے، یہاں میرا قاسم، یہاں میرے اون و محمد، یہاں میرا اون، یہاں میرا محمد گرے گا. یہاں میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے، ایک بازو میرے عباس کا وہاں قلم ہوگا، ایک بازو یہاں قلم. اس جگہ مشکیزے کو تیر لگے گا اور فلاں مقام پہ میرا عباس گھوڑے سے گرے گا. اور دیکھو اب وہ جگہ آ گئی جہاں میں اپنے لیے اصغر کو لے کر آؤں گا. یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے لیے اصغر کو آغوش میں لیے کھڑا ہوں گا اور تیر ستم سے، تیر سے شعبہ سے میرا بچہ شہید کر دیا جائے گا. روایت کے سارے الفاظ نہیں بتا رہا میں آپ کو، روایت اصل یہی ہے. جہاں تک بار بار عرض کرتا ہوں کہ جہاں تک اجازت ہے نا مصائب میں جانے کی، وہاں تک اپنے الفاظ کا سہارا لیتا ہوں. سب کو مقام آئے شہادت دکھا دی. یہاں میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی. جب سب کو مقام شہادت دکھا دیا، جو اپنا مقام شہادت دیکھتا تھا اسی جگہ سجدہ شکر میں چلا جاتا تھا. اس کے بعد ایک نشیب کی طرف بڑھے کہ آؤ اب میں تمہیں اپنا مقام شہادت دکھا دوں. سب کے ساتھ اس نشیب کی طرف جا رہے ہیں. اچانک واپس پلٹ کر کہا واپس چلو، واپس چلو. تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے حسین خیمہ گاہ کی طرف، انصار بھی. جب خیمہ گاہ میں پہنچے، دست بستہ انصار نے عرض کی مولا آپ تو اپنا مقام شہادت دکھانے لے گئے تھے، آخر ایسا کیا دیکھا؟ آنکھوں میں اشک آ گئے حسین. کہتے وہاں میں تمہیں کیسے لے جاتا جہاں کل میں ذبح کیا جاؤں گا میری ماں زہرا بیٹھی. میں نے پوری روایت نہیں پڑھی، جو الفاظ ہیں میں پڑھ نہیں سکتا. میری مجبوری ہے کہ وہ اتنے سخت الفاظ ہیں لکھے ہوئے کہ میں ان کو پڑھ نہیں سکتا. حد ادب اجازت نہیں دیتی کہ میں الفاظ پڑھ دوں. وہ اتنا سمجھ لیجئے کہ کل جہاں میں قتل کیا جاؤں گا، ذبح کیا جاؤں گا، میری ماں زہرا بیٹھی. یاد ہے نا یہی شب عاشور جب زینب نے فضہ سے پیغام بھیجا تھا فضہ ماں جائے کو تو بلا لا. جب حسین آئے خیمے میں تو بہن گھبرائی ہوئی ہے، پریشان. زینب کیا بات ہے، یہ پریشانی کیسی؟ بھیا سر شام سے پشت خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی. جزاکم ربکم. سر شام سے پشت خیمہ سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے. کوئی بی بی ایسے روتی ہے جیسے اس کا جوان ذبح کر دیا گیا. بس عزاداران حسین اتنا سننا تھا. پھر حسین کی آنکھوں میں اشک. فرماتے ہیں بہن پہچانا نہیں، پہچانا نہیں، یہ کوئی اور نہیں ہماری ماں زہرا ہے. ہم نے مدینہ چھوڑا، ماں نے مزار چھوڑ دیا. یہ وہ دکھیاری ماں ہے جو مدینے سے پیادہ اپنے بچوں کے پیچھے پیچھے آ رہی. ہر شہید کے سرانے موجود، ہر شہید کے سرانے موجود. فاطمہ. اور اگر ہاشمی شہید ہے، آل رسول کا ہے، تو کوئی بعید نہیں کہ اس کا سر یہ ماں اپنے زانوں پہ رکھتی ہو. میرا بچہ قاسم، میرے بچے اون محمد، میرا بچہ علی اصغر، میرا بچہ عباس. سمجھ میں آئی بات؟
بس یہ رات اس طرح گزرتی رہی. میں نے عرض کیا بڑے واقعات ہیں شب عاشور کے، لیکن اتنی ڈھارس ہے بیویوں کو کہ سب موجود ہیں. عباس پہرا دے رہا ہے، طلایا پھر رہا ہے خیموں کا، سب کی امیدیں ہیں. عباس موجود ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، کوئی آفت خیموں کا رخ نہیں کرے گی. لیکن کیا ہوا؟ جب ظہر کے بعد بنی ہاشم ایک کے بعد ایک، اب بیویوں کی گھبراہٹ شروع ہوئی. پھر وہ وقت بھی آیا جب عباس تو نہیں آیا، مگر عباس کا خون بھرا علم آ گیا. پھر وہ وقت آیا جب حسین علی اکبر کے باہوں میں اپنے ہاتھ ڈال کے گھسیٹتے ہوئے لاشا اٹھا نہیں سکتے تھے. میں پڑھ چکا نا، حسین جوان لال کا لاشا اٹھا نہ سکے. بلکہ یہاں ایک روایت شاید آپ پڑھی نہیں جاتی، لوگ ڈرتے ہیں پڑھتے ہوئے، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو. ایسا ہوا جب حسین نے آواز دی تھی نا کہ ہاشمی بچوں میری مدد کرو، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا، تو صرف بچے نہیں نکلے تھے. یہاں تک ہے روایات میں کہ چادر، سفید چادر سر پہ ڈال کے ثانیہ زہرا خیمے سے باہر دوڑتی ہوئی پکارتی ہوئی میرا بھائی، میرا بھائی، میرا بھائی. جب لوٹ مار کا مال واپس دیا گیا تھا نا، تو یہاں تک ذکر ملتا ہے کہ ایک سرخ چادر بھی زینب کو واپس دی گئی تھی. ارے سرخ چادر کا کیا کام تھا زینب کے پاس؟ نہیں، یہ وہی سفید چادر تھی جب علی اکبر کا لاشا اٹھایا تھا سرخ ہو گئے. اکثر لوگ کہہ دیتے نا کہ حسین کی زندگی میں کبھی زینب باہر نہیں ہے. نہیں، 2-3 موقع اور بتاؤں تمہیں، کیسے جھٹلاؤ گے تاریخ کو. جب حسین رخصت آخر کے بعد خیمے سے نکلے، حسرت سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے، آوازیں دے رہے تھے عباس میں نے سوار کرایا تھا، علی اکبر بیٹا میں نے سوار کرایا تھا، اون محمد میں نے سوار کرایا تھا، قاسم میں نے سوار کرایا تھا. ایک ایک کا نام لے کے پکار رہے ہیں میرے شیرو، میں نے تم میں سے ہر ایک کو سوار کرایا تھا. آؤ اب کوئی آ کر اپنے مولا کا بھی تو سوار کراؤ. بس یہ عجب فریاد تھی حسین کی کہ بہن سے سنا نہ گیا. یہ وہ موقع تھا دوسرا جب زینب سر پہ چادر ڈال کے خیمے سے باہر نکلی تھی، بات تھام کر کھڑی ہو کر کہتی تھی بھیا زینب تجھے سوار کرائے گی. میرے ماں جائے زینب تجھے سوار کرائے گی. میدان میں آئے، داد شجاعت دی حسین نے. پہلے تعارف کرایا، حجت تمام کی مختصر کرتا ہوں. جب اس 3 شب و روز کے پیاسے نے 72 لاشیں اٹھانے والے نے حملہ کیا تو ایسا حملہ تھا کہ یہ کوفیوں شامیوں کا لشکر کوفے کی سرحدوں سے ٹکرا رہا تھا. آوازیں آ رہی تھی علامان الحفیظ زہرا کا لال واپس پلٹا، پہلا حملہ کر کے گنج شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی عباس، علی اکبر، حبیب ابن مظاہر، ابن اوسجا، زہیر، میرے شیرو، میں نے تمہارے ایک ایک وار پہ داد دی تھی، مرحبا کہا تھا، آفرین کہا تھا. اب اپنے مولا کی جنگ بھی تو دیکھو، اب اس حسین کی جنگ دیکھو جو 72 لاشیں اٹھا چکا. اب اس حسین کی جنگ دیکھو جو کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا ہے. پھر حملہ کیا علی کے لاڈلے نے دوسرا. تاریخ میں حسین کے 2 یا 3 حملے ملتے ہیں. تیسرے حملے کے بعد ہاتف غیبی کی ندا گونجی ہوگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک
راضیت مرضیہ، اے اطمینان پانے والے نفس پلٹا اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، اب تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا۔ ذوالفقار نیام میں گئی، اتنے تیر بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، تمام مقاتل نے ایک ہی بات لکھی، شمار کون کرے گا، بس کیفیت لکھی کہ اتنے تیر تھے کہ سوائے تیروں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اتنے تیر تھے حسین کے جسم اقدس پر، لیکن اتنی طاقت تھی زہرا کے لال میں کہ کوئی گھوڑے سے گرا نہیں سکا تھا۔ طلب کیا حرملہ کو پسر سعد نے، ایسا کام کر کہ حسین گھوڑے سے نیچے گر جائے۔ آخری تیر کمان میں جوڑتا ہے یہ ملعون، آتا ہے حسین کے سامنے، کہاں تیر ماروں؟ چکر کاٹتا ہے ذوالجناح کے، کوئی جگہ خالی نہیں جہاں تیر مارے۔ سامنے کی طرف آیا، پیشانی پہ سجدے کی جگہ خالی، سجدے کا نشان باقی تھا۔ اتنے قریب سے اس ملعون نے پیشانی کا نشانہ لے کے تیر مارا کہ یہ تیر حسین کی پیشانی کو توڑتا ہوا اندر تک پیوست ہو گیا۔ پس اس تیر کا لگنا تھا، حسین ذوالجناح پہ ڈگمگانے لگا، علی کا لاڈلا ڈگمگانے لگا۔ اس باوفا حیوان نے محسوس کیا کہ اب میرا سوار گرنے والا ہے، اب میرا سوار گرنے والا ہے۔ کیا کیا اس باوفا حیوان نے؟ اپنے چاروں پیروں کو چیر دیا تاکہ بلندی کم سے کم ہو جائے۔ جب زین سے زمین کی طرف آئے حسین تو سب نے یہی لکھا کہ اتنے تیر جسم نازنی میں پیوست تھے کہ آپ کا جسم اطہر تیروں پر معلق ہو گیا تھا، زمین پر لگنے نہیں پایا تھا۔ لیکن اے عزاداران حسین، میں ہمیشہ یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں کہ نہیں، اگر تیر نہ بھی ہوتے تو حسین زمین پر نہیں آ سکتے تھے۔ کیوں؟ جب حسین ذوالجناح سے نیچے آ رہے تھے، کوئی ماں گود پھیلائے بیٹھی تھی۔ میرے حسین تجھے آج ہی کے دن کے لیے چکی یا حسین